سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما شفاء العی السؤال محترم حضرات گرامی قدر سامعین قابل سعادت احترام بزرگوں بھائیوں اور بیٹوں آپ ساری زندگی علماء سے درس سنتے رہے ہیں اور خطبے سنتے رہے ہیں کانفرنسیں بھی سنتے رہے اور ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور دین کا علم سیکھنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو جو آپ ساری زندگی اختیار کرتے رہے سنتے سناتے رہے کچھ چیزیں یاد رہے گی کچھ بھول گئیں اور ایک دین سیکھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو شاید عموماً اس کو ہم استعمال نہیں کرتے میں نے بھی کافی اس مسجد میں درس دیے ہیں تو میں بھی آج یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم دین کا دوسرا طریقہ آپ کے سامنے اختیار کروں ایک طریقہ تو سننے سنانے کا ہے جو آپ ماشاءاللہ لگے ہوئے خطبہ بھی آپ سنتے ہیں قاری صاحب کا بڑا خوبصورت خطبہ ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوال کیا جائے اور آپ جواب دیں وہ جواب صحیح ہوگا تو میں یہ عرض کروں گا صدقہ صحیح ہے آپ کے 100% نمبر ہیں اور اگر وہ جواب صحیح نہیں ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ طریقہ جو ہے سوال اور جواب کا یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بلکہ جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لاتے قرآن مجید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے آپ یاد کر لیتے اور پھر آگے لوگوں کو سنا دیتے
اور ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے تھے۔ یہ مشہور ایک حدیث ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے پھر پروگرام شروع کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لائے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، تو وہ ایک اجنبی شکل و صورت میں آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور وہ آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر وہ قریب آ کر بیٹھ گئے، وہ جو اجنبی آدمی تھا سب کے ہاں۔ تو اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تو اس نے آگے سے کہا صدقتا، کہ آپ کا جواب صحیح ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تو پھر اس نے کہا صدقتا۔ پھر اس نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا، بالکل 100% صحیح آپ کا جواب۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یعنی تو نے جس سے پوچھا ہے اس کو پوچھنے والے سے تجھ سے زیادہ پتہ نہیں، یعنی نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے قیامت کب ہے۔ اس نے کہا صدق۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دو، آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، اس نے کہا صدقتا، بالکل صحیح ہے، وہ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون آدمی تھا، یہ جو سوال کرتا تھا، جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون تھا، سفید کپڑے تھے اور سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، اور وہ مدینے کا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مدینے کا ہوتا ہمیں پتہ ہوتا، اور اس پر کوئی سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھا، اللہ کو پتہ یا آپ کو پتہ۔ تو اب یہ آپ جملہ سنیے، جملہ سنیے۔ صحابہ نے کہا ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھتا بھی ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو نے صحیح جواب دیا، حالانکہ عام طور پر پوچھتا وہ شخص ہے جس کو پتہ نہ ہو، اور اس کو جواب مل جاتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ مہربانی، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھے بتا دیا۔ لیکن عجب نہ لہو، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ، کہ وہ پوچھتا بھی ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ غور سے سنو، ہوا جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جاءکم یعلمکم دینکم، وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ سارے سوال کر کے میں نے جواب دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، تو یہ تعلیم دین کا طریقہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اختیار کیا، اور اس لیے انہوں نے پوچھا کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو میں ایک دو سوال اللہ کے بارے میں، ایک دو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ایک دو سوال نماز کے بارے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ کرے آپ صحیح جواب دیں،
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سارے سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور میں باپوں سے نہیں پوچھتا کہ بزرگ ہیں، ان کا احترام بہت ہے، یہ کہیں شرمندہ نہ ہوں کہ جی آپ صاحب نے ہم سے پوچھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو یہ نوجوانوں سے پوچھتے ہیں، ان کی خیر ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، نام بھی آتا ہو تو پھر کیا، آدمی کہتا ہے یہ نہیں مجھے پتہ۔ سب سے پہلا سوال، آپ سن رہے ہیں سارے؟ اچھا، تو سارے تو نہیں پریشان، میں سب سے نہیں پوچھتا۔ سب سے پہلا سوال کہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، بنیاد سے ہے، اور اللہ حضر الجلال کے بارے میں جو ہماری پہچان ہے، یہ اس کی اساس ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی ذات گرامی کہاں ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ جی، ہر جگہ موجود، صحیح۔ اچھا اب دیکھیے، میں نے سوال کیا کہ اللہ کی ذات گرامی کہاں ہے؟ ایک جواب یہ آیا کہ اللہ سب سے اوپر ہے، عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، اعلیٰ، سب سے اوپر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا بھائی نے کہ ہر جگہ پر۔ تو اس میں جو پہلا جواب ہے، اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، یہ جواب 100% صحیح ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اور جب ہم اشارہ کرتے ہیں اللہ کی طرف تو ہم کدھر اشارہ کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کہاں گئے تھے؟ اوپر یا نیچے؟ اوپر گئے تھے نا، معراج پر، ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ اللہ حضر الجلال سے وحی لی، اوپر گئے معراج کے لیے، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ حضر الجلال سب سے اوپر ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کدھر اٹھاتے ہیں؟ کیوں جی؟ اور اس چیز کا علم کہ اللہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اور ہماری ہر آواز کو، اور اندھیرے میں، پتھروں کے اندر، پانی کے نیچے، پتھر کے اوپر چلنے والے کیڑے کی آواز بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ عرش عظیم پر ہے، عرش عظیم پر ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ سلیمان علیہ السلام ان کے دور میں قحط سالی پڑی تو وہ بارش مانگنے کے لیے لوگوں کو لے کر باہر نکلے، تو جا رہے تھے اور لوگوں سے کہا واپس آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو دعا کرنی تھی اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، بارش مانگنی تھی، آپ کہتے ہیں واپس چلے جاؤ۔ بارش آ گئی، بارش آ گئی، واپس چلو۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے جانوروں کی، حیوانوں کی، چیونٹیوں کی بولیاں، ہر چیز کی سکھائی ہوئی تھی، وہ پہچانتے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا ہے تو وہ اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائے، کدھر؟ اوپر اٹھائے، وہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ انا خلق من خلقک لیس بناغنا عن سقیاک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اگرچہ چھوٹی سی ہیں، تیری مخلوق ہیں، اور پانی اور بارش کے بغیر ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیں بارش دے دے۔ تو اس نے اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اب کسی اور نے دعا کر لی ہے اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، بارش آ گئی۔ تو اس چونٹی کو بھی پتا تھا، چھوٹا سا دماغ اس کا، اس کو پتا تھا
کہ اللہ کدھر ہے، اسی لیے تو وہ ٹانگیں اٹھا کر اوپر سے مانگ رہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اچھا، ایک اور بھی خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کا امتحان لیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے صرف 2 سوال کیے یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ مومنہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ تو آپ نے صرف 2 سوال کیے، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا اور کہا آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ کو پہچانتی ہوں، اوپر ہے۔ اور آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا محمد الرسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا آتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، میں یہ گواہی دیتا ہوں، محمد گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایمان والی ہے، اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اس لیے یہ جواب تو بالکل صحیح ہے، اور میں بھی کہتا ہوں صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اور دوسرا جواب جو دیا کسی ساتھی نے، ہر جگہ پر ہے، یہ جواب بالکل 100% غلط، بدعت، گمراہی اور کفر سے بڑھ کر اور کوئی جواب اس سے اور برا نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اس کی ذات ہر جگہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، میں بھی اللہ ہوں، میری شارک کے اندر اللہ ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ رہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں دے وچ رہندا ہے۔ یہ ایسا شرکیہ اور جاہلانہ یہ لفظ ہے، مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ 30 40 سال درس اور خطبے سنتے ہیں تو ابھی تک ہمیں اس عقیدے کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کہاں ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا سیکھنا ہے۔ اور یہ ایسی گمراہی ہے کہ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے، اس کی ذات ہر جگہ پر ہے، تو پھر معراج اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ کس لیے اوپر اٹھاتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ کہاں سے ہے؟ یہ تو ان گمراہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز اللہ ہے، کہ جنہوں نے نہ اسلام کو سمجھا بلکہ اس کی شکل و صورت برباد کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کی اور ان کو بدعمل بنا۔ اس لیے یہ یاد کر لو، اللہ کے بارے میں تصور اور یہ ایمان اور عقیدہ جب بھی کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے کہ اللہ عرش سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، سب سے اوپر ہے۔ دوسرا سوال، اللہ ذوالجلال کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے؟ ہمارا اللہ کیسا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اس کا علم، اس کی پہچان وہ کس طریقے سے اور کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ آپ بتائیں، اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے یا کیسے ہم نے پہچانا اللہ کو؟ آپ بتائیں چھوٹے۔ چلو اس کا یہ میرا خیال ہے، پتہ نہیں آپ کو قاری صاحب نے پڑھایا کہ نہیں، اس کا یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم، اور اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے ان صفات اور اسماء ناموں کے ذریعے جو اللہ نے اپنی صفتیں اور نام قرآن اور سنت میں ذکر کیے۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ آپ سے تو کوئی پوچھے کہ بھئی اللہ کی صفت بیان کرو تو آپ کہیں گے جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
آپ سے پوچھے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ دیں. کیوں جی؟ آیت الکرسی یہ ہمیں اللہ کا تعارف کرواتی ہے کہ نہیں؟ سورۃ الحشر ہے، اس کی آخری آیات آپ وہ پڑھ دیں. یہ میں نے اصل میں اس لیے ذکر کیا کہ ہم کچھ سال پہلے جب تھرپارکر کے علاقے میں بہت قحط سالی پڑی اور بچے بڑے بیمار ہوئے، آپ نے بھی یہ میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہوگا، یہ اسپتال بھر گئے ہیں، اتنے فوت ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ. تو ہم وہاں گئے، میں اور مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، ہم دونوں اکٹھے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے کبھی ہندوؤں کے مندر میں جا کر یہ دیکھا نہیں کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. ہماری عبادت کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں، اذان ہو گئی، وضو کیا، پھر آپ ماشاءاللہ نماز پڑھی، آپ نے اللہ اکبر سے شروع کیا، پھر قیام کیا، قرآن پڑھا، سجدہ کیا، رکوع کیا، تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا. یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے. ہم نے دیکھا نہیں تھا کبھی کہ ہندو مندروں میں اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں. تو وہاں چونکہ سندھ میں اور خصوصاً تھرپارکر میں بہت ہندوؤں کی تعداد ہے. تو ہم ایک مندر میں چلے گئے اور مندر کا اس کا جو والی جو نگران تھا، اس کو بھی پیغام بھیجا کہ مہمان آئے ہیں تو آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے معلومات لیں گے. لیکن وہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، اس نے جلد بازی کی اور وہ ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے، لٹک رہی ہوتی ہے، تو اس نے وہ بجا دی، مندر میں وہ گھنٹی بجا دی. تو ادھر سے وہ اس کا نگران بھی آ گیا. اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ گھنٹی بجاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر کیا طریقہ ہے ان کا. وہ بڑا غصے میں آ گیا، حالانکہ وہ ہم مہمان کی حیثیت سے گئے تھے اور وہ ہمارا میزبان تھا، لیکن اس کو غصہ بہت ہے. کہنے لگا جی یہ آپ نے کیا کیا، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ نے یہ گھنٹی بجا دی. اب آپ ایسا کرو کہ ہمارے جو معبود ہیں نا، جو یہاں مشکل کشا ہیں، وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. آپ نے بیل دی اور وہ اٹھ گئے کہ بھئی ہم سے کوئی مانگنے آیا، کوئی ہماری عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. تو وہ اب تیار ہو کر اٹھ گئے ہیں، تیار ہو کر بیٹھ گئے ہیں. تو اب یا تو آپ پرنام کرو، پرنام ان کا ہوتا ہے اس طرح ہاتھ جوڑ کر نا سر جھکاتے ہیں اس طرح، یا تو ان کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دو، ورنہ یہ سوئے ہوئے اٹھ گئے. اگر آپ نے پرنام نہ کیا، سر جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر سر نہ جھکایا، تو یہ گھنٹی بجانے والے کی مندر سے نکلنے سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے. اچھا، ہم نے خیر اس کو کہا کہ بھئی آپ نے کیوں بجائی گھنٹی، کسی کی جگہ پر جا کر انتشار پیدا کرنا یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا کہ چلو ہم بیٹھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انشاءاللہ صحیح سلامت رہیں گے. کہتے ہیں جی آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کی ٹانگیں نہ توڑ دیں. بیٹھ گئے، باتیں باتیں کرتے رہے. میں نے کچھ سوال کر دی. میں نے کہا جی یہ جو سوئے رہتے ہیں اور جب کوئی جا کر بیل دیتا ہے، یہ پھر اٹھ کر تیار ہو کر بیٹھتے ہیں کہ ہم سے کوئی مانگے، کوئی ہماری عبادت کرے، آداب بجا لائے، اور پھر یہ اس کی جان چھوڑتے ہیں یا اس کی جھولی بھرتے ہیں. تو جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، جس اللہ کو ہم پوچھتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، تو اس کی تو صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، کیوں بھائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نیند تو دور کی بات ہے، اس کو تو کبھی اونگ ہی نہیں آتی، اور وہ تو ہر وقت بیدار ہے.
اور بادشاہ ہے اور دے رہا ہے، اور اتنا مہربان ہے کہ اسی کا کھا کر لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ پھر بھی ٹانگیں نہیں توڑتا۔ ایسا الرحمن ہے، الرحیم ہے، ایسا غفور ہے، ایسا مہربان ہے، تو ہم تو ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ آپ کے معبود اتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس کا بیٹا ایک نا وکالت کر رہا تھا، تو وکیل بن رہا تھا، وہ میری باتیں نا بڑے غور سے سن رہا تھا جب میں نے بہانے سے شروع کر دیا نا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی صفتیں کیا ہیں، اور جو تم عبادت کرتے ہو اس کی صفتیں کیا ہیں، یہ فرق کیوں ہے۔ میں نے تو ویسے سوال کیا اس نے ویسے ہمارا بڑا احترام کیا، چائے شائے لائے، بیٹھے ہم، وہ بیٹا سنتا رہا۔ جب میں نے یہ آیت الکرسی کی آیات پڑھی تو خیر مجلس اچھی رہی، اور بھی کئی باتیں ہوئیں، ہم پھر واپس آ گئے۔ تو ٹھیک 3 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے اطلاع ملی کہ اس مندر کے نگران کا وہی بیٹا جو غور سے آیت الکرسی کا ترجمہ سن رہا تھا وہ مسلمان ہو۔ تو ہمیں اپنے اللہ کا ہی پتہ نہیں۔ اللہ کی پہچان اللہ کی صفات سے ہوتی ہے۔ یہ آپ پھر لفظ یاد کر لیں کہ اللہ کیسا ہے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا، آیت الکرسی بتائے گی۔ سورۃ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ یہ ہے اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کا جواب یہ دیں کہ اللہ کی صفتیں اور اللہ کے نام جو قرآن اور سنت کے اندر ہیں ان کو سمجھنا، پڑھنا، غور کرنا، اس سے ہمیں اللہ کی پہچان ملے گی، اور جتنی زیادہ اللہ کی پہچان ملے گی اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں، مخلوقات میں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی اور سب سے وزنی ذات وہ کون سی ہے؟ کیوں نہیں؟ مخلوقات میں کون ہے؟ یعنی یہ بھی شک ہے آپ لوگوں میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور ہے آپ کے نزدیک؟ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ بھئی سارے نبی اور ساری مخلوق ایک طرف ہو، اور صرف ایک ذات گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سب سے اونچی مرتبہ، سب سے اعلیٰ، اور ترازو میں بھی تولیں گے، دیکھنے میں تو آپ ایک انسان کی شکل تھی اور ایک قد تھا آپ کا درمیانہ، جیسا کہ آپ سیرت میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن ترازو میں تولیں گے جب آپ کا معیار اور وزن دیکھنے کے لیے، تو پوری مخلوق اور زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں تو وزن سب سے زیادہ کس کا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فرشتوں نے تول کر بتایا بھی تھا، کیوں جی؟ یہ حدیث تو سنائی ہے نا؟ ہاں جی سنی ہے، چلو ٹھیک۔ تو چلو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے وزنی ذات صرف ایک ہستی کی ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا تو ہر مسلمان کو پتہ، اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ بات پکی ہوگی۔ اچھا، جس طرح آپ
آپ کی ذات گرامی سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ ہے مخلوقات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ کی حدیث، زبان سے نکلا قرآن، آپ کی سنت، آپ کی بات، وہ بھی ساری دنیا کے انسانوں میں، ساری مخلوقات میں اس کا مرتبہ واجب الاطاعت اور اس کا مقام بھی سب سے اونچا ہے یا کچھ نیچے نیچے؟ اچھا، وہ بھی سب سے اونچا ہے۔ یہ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں اگلا سوال کرتا ہوں اور اس کو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ کی ذات بھی سب سے اونچی ہے اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی سب سے اونچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہتا ہے نا، تو اچھا یہ سب نے نہیں بولنا، یہ نہ قاری صاحب بھی آپ کو لقمے دینے شروع کر دیں، یہ جس سے پوچھوں وہ بولے۔ تو امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ سے پوچھیں، میں نے بزرگوں کو بچایا ہے کہ آپ سے نہ پوچھوں، آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے بھی کہا جی ربنا ولک الحمد، نوجوان نے بھی کہا ربنا ولک الحمد، ادھر سے بھی پوچھ لیں۔ ہاں جی، کیا پڑھنا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تینوں چاروں نے جو جواب دیا ہے نا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے میں صدقتہ نہیں کہتا۔ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ جس طرح امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اسی طرح اس کے بعد سارے مقتدیوں نے بھی کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو کھڑے کر کے ایک ایک لفظ قاری صاحب نے کئی دفعہ نماز سکھائی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سننے سنانے سے ادھر سے ہم سنتے ہیں ادھر نکال دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو سوال جواب میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہانہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ تو سن لیجئے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہر مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ یہ بزرگوں یاد کر لو، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داود کی، یہ آپ حدیث ان کو لکھ کر دینا، سنن ابی داود کی صحیح حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتم صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، لا تتم صلاۃ لاحدکم، تم میں سے کسی کی، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا، فرض ہو، نفل ہو، کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ آگے الفاظ ہیں کہ جب تک وہ جب سر اٹھائے تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سیدھا جب کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو آپ نے صلاۃ لاحدکم، صلاۃ احدکم، ہر نماز، ہر شخص کو یہ حکم دے دیا کہ وہ سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سیدھا جب ہو جائے تو پھر ربنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پتہ نہیں چوتھا شاید سوال کے پانچواں، اور اس کے بعد صرف ایک سوال رہ گیا، باقی انشاءاللہ پھر دوبارہ
جب آپ دعوت دیں گے، اب قاری صاحب نے دعوت دی، آپ کو چونکہ عادت ہے گانے بجانے سننے کی، مولوی جو آپ کو سناتے ہیں نا جھولا جھلان والی باتیں، اب اس سے نماز کا طریقہ تو نہیں آتا کیا بھائی؟ اس سے نماز کا، نہ وضو کا، نہ کسی اور چیز کا کوئی طریقہ تو نہیں آتا۔ ہاں جھولا جھلان دے وہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ہماری نجات ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت اور ہماری جنت بھی ہے۔ لیکن ان کو ساری زندگی جھولا ہی جھلاتے رہنا ہے، یا ان کو کچھ سکھانا بھی ہے نمازیوں جو 5 وقت نماز پڑھنی، وہ بھی کچھ سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے؟ اچھا، جب ہم رکوع کو جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہیں، نماز کو شروع کرتے ہیں، تشہد سے اٹھتے ہیں، تو کچھ بھائی ہمارے وہ رفع الیدین نہیں کرتے اور کچھ حضرات کرتے ہیں، ایسی ہے نا بھائی؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ جی دلائل کدھر ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ چنگا ہے، نہیں، میں نہیں اس میں پڑھتا۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں، شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو، یا میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ اس کا حوالہ نکال کر المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر رفع الیدین کرتا ہے، آپ نماز شروع کرتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، یا رکوع اور سے اٹھتے اور جاتے، وہ بھی بہت سارے بھائی کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص رفع الیدین کرتا ہے نماز کے اندر تو وہ 10 انگلیاں اٹھاتا ہے، 10 انگلیاں ہیں نا، تو اللہ ذوالجلال ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، ایک رفع الیدین سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 10۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ کیوں جی؟ 17 ہے، 17 ہے۔ اور ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ 2 ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں نا۔ 5 نمازیں ہیں، کیا؟ ہاں جی جی، رکوع ایک ہے، رفع الیدین ڈبل ہوگی، جاتے اور اٹھتے، ایک شروع میں ہوگی رفع الیدین، ایک 2 رکعتیں اٹھ کر ہوگی، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں۔ تو یہ کتنی دفعہ رفع الیدین ہو گئی صرف فرضوں میں؟ 17 رکھتے ہیں تو 17 اور 17 کوئی حساب کتاب پہ آتا ہے آپ کو پیسوں کا؟ 17 اور 17 34، اور 5 نمازیں ہیں، 5 اس میں جمع کریں، کتنی ہوگی؟ 39۔ بھائی 34 میں 5 جمع کریں، 39۔ اور 4 نمازوں کی رفع الیدین جو 2 تشہد سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں 2 رکعتوں سے، وہ 4 39 میں جمع کریں تو کتنی ہوگی؟ 43۔ یعنی سنت کے مطابق صرف فرضوں میں 43 دفعہ رفع الیدین بنتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح احادیث میں ہے۔ اور ایک دن میں 43 دفعہ فرضوں میں رفع الیدین ہوگی تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 430۔ 430۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے سنت کے مطابق نماز میں شروع میں رکوع میں رفع الیدین کی توفیق دی اور اس سنت سے محبت اس کو دی، تو 430 نیکیاں اللہ نے اس کو نامہ اعمال میں لکھ دی،
جب ایک نیکی بھی نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، نہ کوئی اولاد دے گی، جب قیامت کے دن اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور جو اس سنت سے محروم ہے وہ کتنی نیکیوں سے محروم ہے، صرف فرضوں کے اندر۔ اور پھر آپ سنتیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ کی بات وہ سب سے وزنی اور اعلیٰ ہے۔ تو ہر رفع الیدین کے بدلے 10 نیکیاں لیا کریں اور اپنے اعمال کے اندر اضافہ فرمائیں۔ آخری سوال، جب آپ نماز ختم کرنے کے لیے تشہد بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں، تو آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا، کبھی نماز آپ نے سنائی کسی قاری صاحب کو تاکہ اگر کوئی غلطی ملتی ہے تو نکل جائے؟ کیا جی؟ اور قاری صاحب تو ٹریننگ دیتے ہیں، کوئی آپ کی بھی کرتوت ہے یا نہیں؟ بابا جی کہہ رہے ہیں جی میں نے تو ساری زندگی کسی قاری صاحب کو اپنی نماز نہیں سنائی تاکہ غلطی نہ نکل جائے۔ پوچھ لو، آپ نے سنائی؟ لو سن لو جی۔ تو کیا انتظار ہے؟ جب آپ 80 سال کے ہو جائیں گے پھر آپ اپنی نماز سنائیں گے صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی اور سستی، غفلت ہے، یا ہمیں توجہ نہیں دلائے گی کہ بھئی ایک دفعہ آپ اپنے عالم کو، قاری صاحب کو وضو کر کے دکھائیں، قاری صاحب دیکھو میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں؟ قاری صاحب میں نماز سناتا ہوں آپ کو، سورۃ فاتحہ سناتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کو تو سبحانک اللہم و بحمدک کا نہیں آتی ساری زندگی، سبحانک اللہم بحمدک کا، وتبارک اسمک کا، وتعالی یدک کا، الفاظ نہیں آتے سے، اور انگلش بھی بڑی آتی ہے، یہ میڈیا بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بابے بھی بڑے کان لگا کر، اردو بھی ان کو آ گئی ہے اور انگلش کے لفظ بھی ان کو آ گئے ہیں، اور نہیں آئی ان کو تو نماز ہی نہیں آئی، دعائیں نہیں آئیں، کہتے ہیں جی ہماری زبان موٹی ہو گئی اور وہ لفظ نہیں چھڑتے۔ تو میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے جی السلام علیک علینا، اچھا ماشاءاللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایھا النبی، کدھر گئی؟ اچھا چلو ٹھیک۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ آپ کو یاد ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، یہ آپ سن کر دیکھ لیں ان بزرگوں سے نماز، ان کو کما بارکتا پڑھیں، لفظ صحیح نہیں آئیں گے۔ اچھا مجھے نا یہاں درود سے ایک بات یاد آ گئی، آپ بھی یاد رکھ لیں، وہ میں ایک جگہ پہ، یہ ادھر وہ ریاض ڈوگر کا آپ نام جانتے ہیں، اس نے ایڈن گارڈن جب شروع کیا نا تو ہمارے بھی کئی ساتھیوں نے وہاں پلاٹ لیے، مجھے کہنے لگے جی آپ ہماری سفارش کر دیں، اس نے مسجد کے لیے جگہ رکھی ہیں تو ایک مسجد کے لیے جگہ ہمیں بھی دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ افسر آج کل یہاں ہمارے ہاں نا ایک پمفلٹ تقسیم ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ وہابی درود کے منکر ہے، یہ اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے تو یہ درود کے منکر ہے۔ تو میں نے کہا بس کسی نے شرارت کی ہوگی۔ اچھا میں نے کہا کہ ڈوگر صاحب آپ ماشاءاللہ سیانے، سمجھدار، کاروباری، پڑھے لکھے بندے، تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ نماز میں جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟
کہتا ہے جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا ہم بھی یہی درود پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی درود پڑھتے ہیں. تو کیا جو شخص بھی مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے درود شریف کے بغیر اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ جو درود کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، اس لیے کہ درود کا حکم تو اللہ نے قرآن میں آیات کے اندر دیا ہے. کیوں جی؟ یہ بات یاد رکھ لیں. ہم تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ تو کافر ہے. اور جو درود شریف نہیں پڑھتا نماز میں اس کی تو نماز باطل ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں. تو آپ نے کیسی بات کی آپ ایک عقل مند ہو کر. باقی میں نے کہا جو وہ درود کے منکر کہتے ہیں نا وہ اصل میں نا دیوبندی ذہن کا آدمی ہے. وہ وہاں مسجد بھی اس نے بنائی دیوبندیوں نے. تو میں نے کہا وہ ہمیں ہی درود کے منکر نہیں کہتے، وہ آپ کو بھی درود کا منکر ہی کہتے ہیں. اور دوسری ایک بات میں نے یہ عرض کی، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت ہیں اہل حدیث ہیں ان کو آل محمد سے محبت نہیں ہے اور محبت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. میں نے کہا ہماری تو نماز اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پر درود نہ پڑھ لیں. کیوں جی؟ صحیح بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت اہل حدیث کو ایسا خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کے بھی غلام اور ان سے محبت کرنے والے، ازواج مطہرات سے محبت کرنے والے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. اور مبارک ہو جس کا یہ عقیدہ ہے. خیر، تو آپ لوگ پھر درود شریف پڑھتے ہیں. تو درود شریف کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں جی آپ ضرور؟ بیٹھے بیٹھے بتائیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ضرور کیا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. آپ کی پہلے ہی اجابت ہوگی اس لیے آپ سے نہیں پوچھتے جی. اچھا، یہ جو جواب ہے نا دونوں بزرگوں کا تینوں کا یہ غلط ہے، 100% غلط. درود شریف کے بعد جو حکم ہے دعا پڑھنے کا، اچھا یہ ویسے تو نا ہمیں قاری صاحب سے پوچھنا چاہیے بھی آپ نے ابھی تک یہ ان کو سکھایا کیوں نہیں. لیکن یہ آپ کے خطیب ہیں، آپ کے بہت بڑے امام ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں پوچھتے، اکیلے کو پوچھیں گے. درود شریف کے بعد جس دعا کا حکم دیا، جس دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ نے تشہد سے فارغ ہو کر جو دعا پڑھنی ہے وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے. پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم. یہ دعا یاد کریں، 4 چیزوں سے پناہ کی. اور پھر اس کے بعد جو دعا آپ کو پسند ہے وہ رب اجعلنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری دعائیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی دعا کے بعد ان کا درجہ آئے گا. اور پھر یہ بھی یہاں یاد رکھ لیں کہ رب اجعلنی نو مسلم جب نماز پڑھے گا تو وہ رب اجعلنی نہیں پڑھے گا، اس کے لیے رب اجعلنی پڑھنا ویسے غلط ہے. میں اس دفعہ مارچ میں پورا مہینہ تقریباً میں مانچسٹر اور بلکہ پورے لندن میں پروگرام ہوئے، برطانیہ میں پروگرام ہوئے. ایک پروگرام تھا 9 مسلم کے اعزاز میں. آپ کو انہوں نے بھیجی اس کی جو اس نے شریف اللہ نے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ سے رابطے نہیں رکھتے؟ اچھا،
تو میں نے وہاں چونکہ 9 مسلم تھے اور بڑی تعداد میں تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 2 وہاں مسلمان داعی تھے، تو ایک میرے دونوں طرف بیٹھے تھے، تو ایک کے ذریعے اللہ حضر جلال نے، وہ پہلے خود مسلمان ہوا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، پادری تھا، ان کا عالم تھا اور ان کا مبلغ تھا، اس ایک بندے کے ذریعے اللہ حضر جلال نے 1000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ بڑی کثرت سے وہ لوگ مسلمان ہو رہے اور پڑھ پڑھا کر مسلمان ہو رہے۔ تو میں نے وہاں دوسرے بھی بیٹھے تھے، سارے بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ پہلے تو میں پوچھتا ہوں جدی پشتی مسلمانوں کو جو پاکستان سے آئے کہ آپ درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رب جلنی ہم پڑھتے ہیں، رب جلنی۔ میں نے کہا چلو آپ کے بڑے مسلمان ہو گئے تو آپ اگر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کے بعد یہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے یہ رب جعلنی کی دعا کسی حدیث میں کسی صحابی سے کسی امام سے ثابت نہیں۔ پتہ نہیں یہ مشہور کیسے ہوگی، یہ مشہور کیسے ہوگی نماز کی دعاؤں میں؟ اس کا کسی حدیث میں نہ کوئی حوالہ ہے نہ اس کا کوئی ذکر ہے۔ بطور دعا ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ اگر کوئی پڑھنا چاہے 4 چیزوں سے پناہ کے بعد تو پڑھ لو۔ پھر میں نے وہ 9 مسلم سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد؟ تو جنہوں نے نماز سیکھی تھی نا ہمارے جدی پشتی مسلمانوں سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اور جنہوں نے اکثر نے جو پڑھ کر نماز سیکھی تھی صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، انہوں نے یہ 4 چیزوں سے پناہ والی دعا سنائی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا ساڈے جڑے جدی پشتی نے انہاں تو ماشاء اللہ 9 مسلم ہی انہاں شوق بڑا شوق ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ قرآن میں، اور والدین کے لیے اس میں بخشش کی دعا ہے۔ اللہ حضر جلال نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا پڑھنے سے روک دیا جب اللہ کو پتہ چل گیا، یعنی اللہ کو پتہ تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ تیرے ماں اور باپ یہ کفر پر ہیں، اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ بخشش کی دعا مشرک اور کافر کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت سے یہ دعا کرنا چھوڑ دی کہ میرے والدین وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اس لیے جس کے والدین مسلمان نہ ہوں ان کے لیے تو رب جعلنی پڑھنا ہی غلط ہے، اس کو تو پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں جن کے مسلمان ہیں وہ بطور دعا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف کے بعد جو سوال تھا کون سی سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، وہ 4 چیزوں سے پناہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے، اور ساتھ اور بھی دعا اللہم انی اعوذ بک من المقتل والمغرم، یہ پڑھ لیں گے، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین سیکھیں۔ کیا کریں؟ دین سیکھیں۔ شاید آپ کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، بغیر سیکھنے کے نہیں آتی۔ انما العلم بالتعلم۔ کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی تعلیم یافتہ علم والا مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اس کو سیکھنا سکھانا پڑتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے، اور ان کو بھی اللہ حضر جلال نے جبرائیل کے ذریعے جب تک قرآن، ایمان اور دین سکھا نہیں دیا اتنی دیر تک انہوں نے آگے تبلیغ نہیں کی۔ اس لیے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا پڑھانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर टाइम है तो मैं ही फिर सवाल करता हूँ, आपने सवाल क्यों शुरू करना है? अगर एक है तो कर लें जल्दी जल्दी, मैंने जाना है। कि हमें एक करने हाँ फरमाएं आप। इकामत जब कहते हैं, मैंने सुना है कि जब इकामत इस तरह कहते हैं ना, फिर बंदों को खड़ा होना चाहिए। हाँ ये गलत है। ये कहते हैं जी बंदे को कब खड़ा होना चाहिए, बंदों को जमात के लिए कब खड़ा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें। और ये जो 10 की आवाज़ मैंने सुनी है इसको बंद करें। जब नमाज का वक्त होता है तो ये यहाँ घड़ी की आवाज़ लगी हुई है 10, और वो हर नमाज में 10 सुनकर नमाजी खड़े हो जाते हैं कि जी टाइम हो गया। ये चीज़ गलत है। अल्लाह अकबर इकामत सुनकर खड़ा होना ये भी गलत है। सही क्या है कि दो चीज़ें जब तक पूरी ना हो उतनी देर तक किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठे ही रहें आप जब तक दो चीज़ें पूरी ना हो। एक इकामत और दूसरी नमाज पढ़ाने वाले कारी साहब, इमाम साहब, जब तक ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, यानी इकामत भी हो जाए और आप कारी साहब को भी देख लें कि कारी साहब आ गए हैं, वो मस्जिद में आ गए हैं, नज़र आ रहे हैं, फिर आप खड़े हों। वरना अगर सुई पर सुई आकर कोई इकामत कह भी दे, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। खड़ा होना हराम है, मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगरचे पूरी इकामत हो जाए, खड़े ना हो जब तक कारी साहब को ना देख लें। इसकी दलील क्या है, इसकी आप हदीस नोट करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला तक़ूमू, कि जब इकामत भी हो जाए कोई खड़ा ना हो। जब इकामत हो जाए, बिलाल इकामत कह दें तो बिलाल की इकामत पर भी कोई खड़ा ना हो। हत्ता तरौनी कद खरजतु, जब तक मुझे ना देख लो कि मैं निकल आया हूँ नमाज पढ़ाने के लिए। हमारी नमाज, हमारी मस्जिदों में ऐसी बेअदबी है और ऐसी बेएहतरामी है या ऐसी बदबख्ती है कि हम सुई पर सुई सारे खड़े हो गए। बाद में हम तलाश करते हैं जी तकबीरा को जी। अच्छा वो कारी किधर गया, वो इमाम किथे गया, वो किधर दफा है, 2 मिनट ऊपर हो गए ना, किधर गया कारी। अच्छा मैंने यहाँ तक भी सुना, एक मुझे वो कारी साहब ने बताया, कहते जी हमारे सदर तो माशाल्लाह इतना उसके अंदर गुरूर है, पता नहीं पैसे का है या मस्जिद के सदर होने का है या मस्जिद की इंतज़ामिया का है, और ऐसा फिरौन है कि उसने ये भी कह दिया। वो कारी साहब कहते हैं मैं ना बाहर सुन्नतें पढ़ रहा था और मैं आखिरी रकत में था तो तकबीर हो गई, सारे लोग 10 लोग तो खड़े हो गए, कारी किथे। कहते हैं मैं वो 1 मिनट सलाम फेरते पढ़ते पढ़ते लेट होकर मैं आया। तो कहता वो कारी वो तू अंडे से बैठा सी, तू अंडे से बैठा सी। शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को कि पीछे नमाज भी पढ़ते हो, दीन भी सीखते हो और खुतबा भी सुनते हो और ये एहतराम करते हैं अपने इमाम का और कारी साहब का, जिसने आपको दीन सिखाया हो, जिसने आपको अकीदा सिखाया हो, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो। मैं आखिरी बात ये करता हूँ, वैसे तो मैंने बात ख़त्म कर दी थी, उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मिंबर पे खड़े होना अगर ये हकीर काम होता, जलील और हकीर और कम दर्जे लोगों का काम होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिंबर पर खड़े ना हो। अगर मस्जिद की इमामत ये हकीर काम होता और जलील लोगों का काम, बेकदर लोगों का काम होता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के मुसल्ले के इमाम ना बनते, मिंबर के खतीब
اور مسجد کے امام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھے جو اس امت کے سب سے 1 نمبر آدمی ابو بکر تھے۔ وہ جمعہ پڑھاتے تھے کہ نہیں بھائی؟ نماز پڑھاتے تھے، مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ مسجد کی صفائی کرنا، نماز پڑھانا، خطبہ اور درس دینا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ اس کائنات کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ کام ہے۔ یہ انبیاء کرتے تھے، خلفاء کرتے تھے۔ اگر یہ کام کم درجے کا ہوتا اور حقیر لوگوں کا کام ہوتا تو کبھی بھی اللہ عز و جلال اپنے محمد کے ذمہ یہ کام نہ لگاتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی نہ قرآن کو سمجھا نہ نورانی قاعدے کو سمجھا۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تعلیم وہ کون سی ہے؟ کیا جی؟ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم، اور جس کے پاس یہ علم ہو وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جس کے پاس یہ علم ہو قرآن اور سنت کا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کیا اس کی قدر، اس کا احترام، اس سے محبت، اس کے لیے دعائیں، اس کا قدر اور اس کی منزلت، اس کا ہمیں اعتراف نہیں کرنا چاہیے؟ میرے پاس بڑے واقعات ہیں۔ میں لاہور درس دینے گیا صحیح بخاری کا، تو وہاں مجھے اس مسجد میں یہ واقعہ ہوا۔ اس مسجد میں وہ مجھے خود وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے اس نے بتایا کہ ہمارے قاری صاحب ایک دفعہ نماز سے لیٹ ہو گئے، تو کوئی افیسر تھا ریٹائر، اس کو مسجد کا صدر بنا دی۔ ہمارے ہاں مسجد کے صدر بھی یا جو پیسے دینے والا ہے یا جو زیادہ اڑیل ہے یا کوئی بس اللہ ہی رحم۔ عموماً میں کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمیں آپ سب کہہ رہے ہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں، پتہ نہیں مسجد کے صدر آپ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ نماز کا وقت ہوا، قاری صاحب لیٹ ہو گئے، اور وہ ریٹائر افسر تھا۔ افسر آپ کو پتہ ہے جو بڑے اونچے افسر رہتے ہوں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، فرعون ہوتے ہیں وہ۔ تو اس نے، وہ قاری صاحب ذرا لیٹ آئے تو اس نے وہ کتنے دفعہ ایسے تو نہ کہا جی میں بس آ رہے سی۔ اچھا بھی انسان کو کوئی راستے میں کوئی سائیکل پنچر ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل پنچر ہو جاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا جی میں نا کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے تھپڑ مارا قاری صاحب، اور اللہ نے یہ نشانی دکھائی کہ یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، جس کے پیچھے تو نماز بھی پڑھتا ہے، دین بھی تجھے سکھاتا ہے، نبی کے مصلی اور منبر کا وارث ہے۔ اس نے تھپڑ مارا، اسی وقت اس کے ہاتھ کو فالج ہو گیا اور وہ مشلول ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور ساری زندگی روتا رہا، اس کا ہاتھ صحیح نہیں ہو سکتا۔ مجھے انہوں نے خود لاہور ایک جگہ پر درس بخاری تھا، وہاں یہ ملاقات کروائی، کہتے ہیں آپ صاحب میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، میرا گناہ بخشا جائے، میرا گناہ بخشا جائے۔ تو بہرحال جتنی دیر تک اقامت نہ ہو جائے اور قاری صاحب نماز کے لیے آ نہ جائیں، اتنی دیر تک آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لا تقوموا، کھڑے نہ ہو، اگرچہ بلال بھی اذان کہہ دے، انتظار کر لیں 2 منٹ 4 منٹ، اگر واقعی نہیں آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے متبادل آپ کسی کو کھڑا کر دیں۔ سوئی پر سوئی چڑھی نہیں ہے اور پھر یہ باتیں نہیں شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور قرآن اور سنت کی احترام اور اس کی عظمت یہ اللہ ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہ۔ سونیاں چالاں والیا، پیاریاں چالاں والیا،
ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਔੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੁਦ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮਨਮੋਹਣਾ ਏ ਚੰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਏ